اب آ جائیے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو اس راستے کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا دراصل سیدھے راستے کی پیروی ہے. اور بے شک یہ ہے سیدھا راستہ میرا. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اس کا رزلٹ یہ نکلے گا وہ تمہیں جدا کر دیں گے، فرقے میں ڈال دیں گے، الگ کر دیں گے. عن سبیلی، میری راہ سے. یعنی صراط مستقیم سے ہٹ کر کسی بھی اور راستے کی پیروی کی تو وہ تمہیں میرے راستے سے، یعنی آن دا بہاف آف پروفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے سے وہ چیزیں تمہیں دور کر دیں گی. ذالک وصاکم بہ، یہ ہے وہ بات، اصل کانٹے کی بات جس کی تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو قیامت کے دن کی تباہی سے، اس کے عذاب سے بچ سکو. اب یہ آیت ہے قرآن پاک میں اہم ترین آیات میں سے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153. اس کی صحیح ایکسپلینیشن ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس کا ایک ترک سنن ابن ماجہ میں بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے. جو اس کی صحیح سند ہے وہ مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4142 نمبر حدیث ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 11174 نمبر حدیث ہے. کتاب التفسیر چیپٹر میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 303 ہجری اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں، اسی آیت 153 نمبر سورۃ الانعام کی اس کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں. بڑی زبردست حدیث ہے. حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدھی لکیر کھینچی زمین پر یوں، اور پھر اس کے دائیں اور بائیں کچھ ٹیڑھی لکیریں کھینچی یوں، جس کو آج کل ماڈرن فلسفی میں کہتے ہیں فش بون ڈایاگرام. یعنی جو مچھلی ہوتی ہے اس کے جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اس کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. یعنی ایک یوں لکیر اور یوں دونوں طرف لکیریں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو درمیان والی لائن تھی اس پر یوں انگلی رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کرتے ہوئے ساتھ ہی یہ آیت تلاوت فرمائی. یہی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا راستہ ہے، سیدھا جنت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف. فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے، اس سے فرقے میں ڈال دیں گے. ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہے وہ چیز جس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم بچ سکو اللہ کے حضور. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دائیں بائیں کی لکیریں ہیں فش بون ڈایاگرام کے اندر، یہ والی درمیان والا تو ہے صراط الذین انعمت علیہم، جس کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں باقی لکیریں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، اور ہر لکیر پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو کہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، یعنی گمراہی کی طرف. اصل راستہ ہے درمیان کا. اس سے ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل صحیح طریقے سے امت تک پہنچا دی کہ صراط مستقیم صرف ایک ہے. یہ جو عوام میں مشہور ہے نا کہ جتنے بھی راستے ہیں یہ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں،
چاہے کسی بھی بزرگ کے پیچھے لگ جاؤ، کسی بھی سلسلے کے پیچھے لگ جاؤ، کسی بھی امام کے پیچھے لگ جاؤ، یہ سارے کے سارے راستے ایک ہی جگہ جا رہے ہیں. تو یہ بات بالکل غلط ہے. سیدھا راستہ ایک ہی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے سے ہٹ کر جتنے بھی راستے بنائے گئے، کسی امام نے نہیں بنائے وہ راستے. اماموں کے نام پر غلط راستے ڈیوائز کیے گئے، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نام پر کرسچینٹی بنائی گئی. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر 1.75 بلین کرسچنز آن دا فیس آف ارتھ، 1.25 ارب عیسائی اگر اس دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ اللہ ہی ہے، تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے. البتہ ہم کرسچینٹی کے ان غلط عقائد کو تو رد کریں گے. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہے، بلکہ ان کے نام پر بنائے گئے غلط عقائد کی اس کی مذمت کرنا مقصود ہے. بالکل اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر چاہے کسی بھی ہستی کو کھڑا کیا گیا، کسی بھی نظریے کے ساتھ مقابلے پر، جو فیور پہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو مقابلے پر ہیں تو وہ راستے سب کے سب شیطان کے راستے ہیں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو صراط مستقیم صرف ایک ہے، واحد کے صیغے کے ساتھ آیا. سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم اللہ کے حضور اسی صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں. یہ جو کہتے ہیں سارے راستے ہی حق پر ہیں، سارے ہی تصوف کے سلسلے حق پر ہیں، راستے کا تو لفظ ہی نہیں ہے. اور پھر ظلم کی انتہا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ ہے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے. آیت یہ پڑھتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے 14ویں صدی کے بزرگوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ بریلوی کہتے ہیں یہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. دیوبندی کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگ جو ہیں صراط الذین انعمت علیہم ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے بزرگ صراط الذین انعمت علیہم ہیں. اہل تشیع کہتے ہیں جی یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے بزرگ صراط الذین انعمت علیہم ہیں. حالانکہ ان سب سے پوچھیں کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو قرآن کے نزول کے وقت تعویل خاص کے اعتبار سے اس سے مراد صرف اور صرف صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اہل بیت ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد کوئی اہل حق نہیں، قیامت تک آئیں گے لیکن کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ اہل حق ہے. ایک کو بہت بڑا عاشق رسول کہہ رہا ہوتا ہے ایک بندہ، اور دوسرا کہتا ہے جی یہ بہت بڑا مشرک ہے. ایک بندہ کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا موحد ہے، دوسرا کہتا ہے یہ سب سے بڑا گستاخ رسول ہے. اسی طریقے سے کوئی کسی کو گستاخ اہل بیت کہتا ہے، کوئی کسی کو گستاخ صحابہ کہتا ہے. اور یہ پورے کے پوری کھچڑی جو ہے اس طریقے سے امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے بن چکی ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو راستہ تو ایک ہے، اور راستہ کس کو عطا ہوتا ہے؟ پیغمبر کو. اسی لیے پہلے کہا گیا یہ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کو کہ پیچھے سے پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو سیدھا راستہ کس کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے؟ صرف پیغمبروں کو. اس کے بعد سارے فالوورز ہیں، چاہے صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان فالوور ہے. لیڈر صرف ایک ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہیں امام اعظم، وہ ہیں ہمارے لیڈر. باقی سب فالوور ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق ہوں، سیدنا عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہوں، یا قیامت تک آنے والا آخری مسلمان، سب کے سب امتی اور فالوور ہیں. تو کہا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. اب اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن میں یوں بنے گی، اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا کہ جس راستے پر چل کر تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے. صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین نے کس راستے پر چلنے کی ترغیب دی اور خود چلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر. تو یہ سارے ہی حق پر ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. سارے حق پر نہیں، حق پر صرف ایک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی بات میچ کر جائے گی کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ، وہ پھر اس حق کے راستے پر ہوگا. ڈکشنری از آلویز اتھارٹی، اور اسلام کی ڈکشنری قرآن اور سنت ہے جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہو.